بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ مجھے ہر کام میں یہ اہتمام رہتا ہے کہ مسلمانوں کے اس معاملے کی بھی اصلاح ہو، جو فیما بینہم و بین اللہ ہے، اور اس معاملے میں بھی جو فیما بینہم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ میری نیت ہی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس منفوذ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنا حال بیان فرمایا کہ میں دو چیزوں کا لحاظ کرتا ہوں، ایک یہ کہ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں ٹھیک رہے، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا معاملہ اللہ تعالی سے ٹھیک رہے۔ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ فرمایا کہ میں اپنے تمام معاملات میں ان دونوں چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، اور یہاں تک فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس ارادے کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، نیکی کو کتنی بھی چھوٹی ہو اسے چھوٹی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہے، اس لیے جو بھی نیکی ہو سکے وہ ضرور کر لے۔ یہ نہ سوچے کہ تو چھوٹی سی نیکی ہے، یہ کیا کرے، نہ نہ نہ، کرے، ہر نیکی کرے، ہر نیکی کرے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے، بڑی سے بڑی نیکی کرے، جتنی زیادہ نیکیاں جمع ہو سکیں جمع کرے۔ اور ہم آئے کس لیے ہیں؟ اور ہم آئے کس لیے ہیں؟ نیکیاں جمع کرنے کے لیے تو آئے ہیں۔ اگر نیکیاں جمع نہ کریں تو ہماری زندگی فضول ہے، ہماری زندگی ناکام ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر قدم پر نیکی کرنے کی کوشش کریں، کوئی قدم ہمارا نیکی سے خالی نہ ہو، گناہ کے قریب بھی نہ جائے، گناہ کے قریب بھی نہ جائے، وہ تو سم قاتل ہے، ہمیں ہلاک کرنے والی چیز ہے، اس کے قریب نہ جائے۔ جی ہاں، نیکی ہی نیکی سے ہمارا تعلق ہو، گناہ سے بہت دور رہیں، گناہ نقصان دے، نیکی اصل مقصود، تو مقصود کو چھوڑ کر نقصان دہ چیزوں کی طرف جانا بے سمجھی ہے، بے سمجھی ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرے۔ یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی، شاید کے نگاہ کن آگاہ نہ باشی۔ اسی کا ترجمہ ہے، ایک آن بھی رحمان سے غافل نہ چلو تم، شاید کہ توجہ کرے اور سوئے رہو تم۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک آن بھی ہماری غفلت میں نہ گزرنی چاہیے، نیکی کے بغیر نہ گزرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے،
ایک بزرگ تھے، ذکر کر رہے تھے، زبان سے ذکر کر رہے تھے، نائی لبیں کاٹنے لگا، کینچی وغیرہ سے لبیں مونچھیں کاٹنے لگا، تو اس نے کہا حضرت تھوڑی دیر کے لیے آپ زبان بند کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کینچی آپ کے لبوں کو زخمی کر دے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ یہ لمحہ میں نے اگر خالی گزار دیا، مونچھیں کاٹنے کا وقت میں نے اگر خالی گزار دیا، تو اس کا تدارک میں کیسے کروں گا؟ جو بات کا وقت آئے گا اس کا تو اپنا حق ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کروں۔ اب اس وقت میں اس کا تدارک کروں گا یا اس نئے لمحے کا حق ادا کروں گا؟ اس لیے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ لب زخمی ہوں تو ہو جائیں، خود ٹھیک ہوتے رہیں گے، لیکن اگر ذکر میں نے چھوڑ دیا تو اس کا کوئی تدارک نہیں۔ اس لیے میں نہیں برداشت کر سکتا کہ تھوڑی دیر میں ذکر کو قصدن بند کر دوں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک بزرگ سے شاہ عبد الحق رضولی، وہ 40 سال تک مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے رہے، لیکن 40 سال میں بھی ان کو گھر سے مسجد کا راستہ یاد نہ ہوا۔ خادم آگے آگے حق 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 کہتا جاتا تھا، یہ پیچھے پیچھے چلتے جاتے تھے، اس لیے ان کو خود راستہ ہی یاد نہیں ہوا۔ مسجد تک، گھر سے مسجد تک کا راستہ یاد نہیں ہوا۔ اتنی توجہ ہوتی ہے ان حضرات کی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جی ہاں جی ہاں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، حتیٰ کہ جب سوتے تھے آپ تو فرمایا کہ تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، دل نہیں سوتا، دل نہیں سوتا۔ ہمیں بھی حکم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے۔ یہ نمونہ تمہیں ہم نے دے دیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ درزی کو نمونہ دیتے ہیں کرتے کا کہ اس جیسا کرتا نیا سی دو، تو اس کو بالکل لمبائی چوڑائی بازو سب اس کے مطابق رکھنے پڑتے ہیں۔ تب ہم تو سوتے ہیں تو آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے، اس میں ہم اطاعت کیسے کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت نیت کر لیں کہ میں اٹھ کر کوئی عبادت کروں گا۔ سوتا اس لیے ہوں تاکہ بدن کی تھکاوٹ دور ہو جائے، میں اٹھ کر کوئی عبادت کروں گا،
وہ ساری نیند ذکر میں نیکی میں لکھی جائے. اس طریقے سے ہم نیند کے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.